اور میں انتہائی جذبات کے ساتھ شکر گزار ہوں۔ آج تو ایک خصوصی ان کی شفقت ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب قبلہ حاجی محمد عرفان صاحب حافظہ اللہ ہمیشہ میرے اوپر رہتا ہے۔ میں اس کے صلے میں سوائے دعاؤں کے اور کیا پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب کو خضری عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج ان کے والدین اور ان کی اہلیہ کا سالانہ یار اپنے انداز میں رکھتے ہو۔ لوگوں محبت کرنی بھی ہے تو کم از کم محبت کرنے کا کوئی معیار بھی تو ہونا چاہیے۔ جس سے محبت کرنی ہے وہ قابل اعتبار بھی تو ہونا چاہیے۔ آج ہم دنیا میں اگر دیکھتے ہیں ہے وہ متقی ہو، کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا کیسی بات کرتا ہے، ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل کہلائے اور تو نے 99 قتل کر لیے، پھر بھی تو جنت کی امید لگا بیٹھا، تجھے جنت نہیں مل سکتی۔ سجے کبے ویکھا کوئی تکدا تے نہیں پیا، خنجر کڈیا ٹپا دیتا۔ انہیں آکھا چل میں نہیں بچنا، سینچری تے پوری کرانا۔ مجھے آپ کی خاموشی تھوڑی سی نہ پریشان کر رہی ہے۔ قبلہ استاذ العلماء تشریف فرما ہے، مجھ سے سینئر ہے، قبلہ استاذ العلماء تشریف فرما ہے، مجھ سے سینئر ہے۔ یہ میں صرف ان کا لحاظ کرتے ہوئے میں دھیمے انداز میں بول رہا ہوں، ورنہ بابا میں پنجابی ہوں تے پنجابی کھڑکڑی بولنا جاننا۔ اصل رولا اے وے ذرا بولنا محبت نال سبحان۔ یہ حلیہ ان پیاروں کی عطا ہے، ورنہ بابا نہ میں کوئی ولی کہہ چھڑا کہ اگے جا کے انہوں کوئی پڑھا لکھیا، کوئی سلجھیا، کوئی عالم دین مفتی وقت ٹکر گیا، انہوں پوچھیا، انہیں کہا جی میں نے 100 بندے قتل کیے، بخشا جا سکتا ہوں؟ اس نے فرمایا تجھے نہیں پتا، میرے رب کی رحمت، میرے رب کے غضب کے اوپر جگرا چاہیے، اور تو طاقت تھوڑی سی میں جگرا بڑا چاہیے سی، ہون تے طاقت بھی بادے گئی ہے تے جگرا بھی بڑا چاہیے۔ لہذا جی کسی دا جگرا تندرست ہوئے، دل ٹھیک ہوئے نا، دورے پہن کا خطرہ نہ ہوئے، تے کدے کدے ایویں راہ گزر دے یا نیت کر تنزل الرحمہ، تو جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ارے بابا جہاں پر عام نیک لوگوں کا ذکر ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جہاں پر عبدالقادر جیلانی مسلک کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب الاضافات یومیہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اچھا میں آپ کو یہاں پر آگے چلنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے قلائد الجواہر کا نام بھی لیا، میں نے جواہر البحار کا نام بھی لیا، ان کے مصنف نے سجدہ دین واسطے کلامہ کوئی آگے آ جائے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو ساتھ ہیں جا کے پیچھے بہ گئے ہو، پتہ نہیں ہونے اس تو بعد کوئی بم ہی پھٹن لگا، اوہ وکھرے او بابا بم نہیں پھٹن لگا، یہ غوث اعظم کا ذکر ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت ہونے لگی ہے۔ سنیے، قلائد الجواہر کا نام میں نے لیا، جواہر البحار کا نام میں نے لیا، اور دیوبندیوں کے گھر کی کتاب اضافات یومیہ کا نام میں نے لیا۔ ان 3 کتابوں کے اندر، اس کے علاوہ برجر العاقل کے اندر اور بھی ہے، میں نے 3 کتابوں کا نام لیا وقت کی قلت کے پیش نظر۔ ان 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ، میں بات کروں آپ سن رہے ہیں، بات بڑی پاورفل ہے، مجھے توجہ کی ضرورت ہے۔ ان 3 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ رات کو عشاء کا وضو کرتے تھے،
40 سال تک غوث اعظم نے رات کے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے۔ بابا جس کی راتیں ایسی گزرتی تھی کہ عشاء کا وضو کیا ہو، نماز فجر اسی وضو سے پڑھی ہو، اس کی رات ساری پاک گزری ہے، طیب گزری ہے، طاہر گزری ہے، مقدس گزری ہے۔ جس کی راتیں اتنی مقدس ہوتی تھی، اس غوث اعظم کے دل کتنے پاک ہوں گے، اتنے بڑے متقی۔ فرمایا کہ 40 سال تک وہ رات کے وضو سے نماز فجر پڑھتے تھے۔ یہ متقی ہے، ان متقیوں کو رب نے ذکر فرما کے ساتھ فرما وَمَا عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا جب سارے یار چھوڑ جائیں گے، اگر متقی کا دامن پکڑا ہوگا، قیامت والے دن یہ متقی تمہیں چھڑا کے جنت میں لے جائے۔ اس کے ساتھ حدیث قدسی کو ملائیے۔ میں دوبارہ بخاری شریف کی طرف آنے لگا ہوں۔ جو بنا عشق کے نبی پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، سبحان اللہ، نہیں آتی بخاری، باہر بیٹھ کے میں ڈڈوں اتنا ٹر 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 ٹر، کیا کر سکتے ہیں یہ، کیا کر سکتے ہیں۔ ایک اور بولے آتھوں، میں کسی فرقے نو گال کوئی نہیں کڈی، لیکن اور جڑا چہلم دے بند کمرے سے بیٹھا کمینہ، وہ بھی کہہ رہا بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا کمینہ تو نے بابے دیکھے ہی کوئی نہیں، تو کہتا بابے شاہی کوئی نہیں۔ بخاری پڑھتا ہے، امام بخاری ہمارے بابا جی ہیں۔ بابے کا دامن چھڑ مانگا پترا، بابوں کو چھوڑ کر ایک لفظ کو بول کے دکھا۔ حضرت امام مسلم ہمارے بابا جی ہیں، حضرت امام نسائی ہمارے بابا جی ہیں، امام ترمذی ہمارے بابا جی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے بابا جی ہیں۔ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہا چبل ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں تے بخاری بند کر، اونج گل کر، یہ بخاری میں دکھائے۔ میں کہا بھی ساڑھے بابے تینوں راہ دکھایا ہے نا۔ اب آئیے بخاری کے دامن کو پکڑ کے آپ کو بتانے لگا، حضرت امام بخاری نے لکھا، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے کریم آقا نبیوں کے امام، جانے کائنات، جانے عالم، جانے جانا، جانے کائنات، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ کلام رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ فرما کہ لا یزال عبدی الیہ لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل۔ فرما میرا کوئی بھی بندہ جتنے زیادہ نفل پڑے گا اتنا رب کے قریب ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک کی طرف جانے سے پہلے آپ کو میں وضاحت کر دوں، معیار حق کتاب کا نام ہے، غیر مقلد وہابی حضرات کے مجتہد، ان کے مفسر، ان کے سب سے بڑے عالم وہابیوں کے، انہوں نے معیار حق کے اندر لکھا ہے کہ رات کے اندر 12 رکعات سے زیادہ نفل پڑھنا بدعت ہے۔ بھائی صاحب توجہ ہے، کہتے ہیں زیادہ 12 رکعتوں سے زیادہ نفل پڑھنا بدعت ہے۔ ایک پاسے مولوی ہے، ایک پاسے میرے رب کا فرمان ہے اور کتاب بخاری ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، فرمایا کہ میرا بندہ زیادہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے۔ اچھا نوافل، اب یہ میں طلباء سے صرف 2 منٹ کی گفتگو کرنے لگا ہوں، میں سیگا نہیں پوچھدا، ان میں سے آپ تو انہوں دس چڑھنا کہ یہ نوافل جمع منتہی الجموع ہے۔ کتنے کون سا سیگا ہے جناب؟ یہ جمع منتہی الجموع کا سیگا ہے، اور یہ وہ جمع ہے جہاں پر جا کر ساری جمعوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے جمع بن ہی نہیں سکتی ہے۔ اور جمع کی سب سے پہلی ابتدا تو ہوتی 3 سے ہے، 3 سے ابتدا ہوتی ہے، 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5 جمع 6 جمع 7 جمع، گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن نوافل کی حد ختم نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے فَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ،
فرمایا جتنا زیادہ نفل پڑے گا اللہ کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ اور میرا ایک سوال ہے، غوث اعظم ساری رات نفل پڑھتے تھے، اور روایات کے اندر ہے، فتاوی شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ آپ رات کو نماز عشاء کے بعد نمازی چلے جاتے، ادھر ہی مصلی بچھاتے اور رات کو نوافل پڑھتے۔ ہر رات کے اندر غوث اعظم نوافل میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ عام دنوں میں پورا قرآن ہوتا تھا، اور جب ماہ رمضان آتا تھا ایک قرآن حضور غوث اعظم عام دنوں میں پڑھتے تھے، ماہ رمضان روزانہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو 2 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یتقرب عبدی الی بالنوافل، فرمایا جتنے زیادہ نفل پڑے گا اتنا زیادہ نیڑے ہو جائے گا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات کو سمجھیے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یتقرب عبدی الی بالنوافل، جتنے زیادہ نفل پڑے گا، یہ ہے بخاری، کیا ہے؟ ہاں یہ یاد رکھنا، بھول نہیں جانا، جتنے زیادہ نفل پڑے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ سنت یہ ہے، اور صرف کہا جائے کہ 12 سے زیادہ نہ پڑھنا، ایمان نال دسو اے بدعت ہے کہ زیادہ نفل بدعت ہے؟ بولو تے صحیح نا۔ حضرت اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ جملہ بول سکتا ہوں کہ جو بخاری کو چھوڑ کر رات کے نوافل کی حد کو 12 تک بیان کرے وہ مذہب بدعتی ہے۔ کون ہے وہ؟ تو ہنو ڈر لگتا ہے، بولو تو صحیح نا، کون ہے وہ؟ بولو۔ ارے بھائی غوث اعظم کو، عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم ماننے والے بدعتی نہیں بلکہ رات کی عبادت کی حد بیان کرنے والے بدعتی ہے۔ ناراض نہ وہ تو بخاری شریف دا حوالہ پیش کر کے میں کہہ سکنا، سپیکر پاس سے کر کے کہہ دینا، کوئی ناراض نہ ہو جائے، وہابی بدعتی ہیں۔ کون ہیں؟ اچھا ادھر حاجی صاحب نے آواز آئی تو ہمیں کوئی نہیں آئی، چلو میں ادھر بھی کہہ چڑھا، ارے بھائی وہابی بدعتی ہیں، بخاری سے ثابت کر دیا میں نے، امام بخاری نے بتا دیا کہ وہابی کیا ہیں۔ بولو تو صحیح، وہ بولو تو صحیح نا۔ اور پراوا جنہاں دی رشتہ داری ہے، ناراض نہ ہونا، پر وہابی بدعتی ہے۔ کوئی مانے تب بھی بدعتی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی بدعتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا کہ جب بندہ زیادہ نفل پڑھتا ہے، جتنے زیادہ نفل ہوگے اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک کو آگے چلائیں، اسی کو آگے چلائیں۔ فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، جب بندہ زیادہ نفل پڑھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بابا جی ادھر میرے طرف توجہ کرو، میں او بچیا، او کاکا سونیا، پترا ادھر دیکھ، انہوں چھاڑ دے، تو میرے حال دیکھ، ایک باری بولو سبحان اللہ۔ بھئی ایک ہووے طالب علم قبلہ کاری صاحب، اتوں علماء دا، میرے سجے پاسے بھی علماء، کھبے پاسے بھی علماء، تے طالب علم نو سبق بھول جاندا ہے۔ میں بیٹا طالب علم ہوں، میں بہت بڑا مولوی نہیں ہوں، اس لیے میری توجہ ادھر ہی رہنے دیں، ادھر ادھر نہ کریں۔ ایک بار محبت سے بولیے فَأَحْبَبْتُهُ، اللہ فرماتا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں نا، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ان کانوں سے عبد القادر سنتا ہے، ان کانوں سے علی حجویری سنتا ہے، ان کانوں سے اجمیری سنتا ہے، ان کانوں سے ہر ولی سنتا ہے۔ وہ دیکھنے میں کان بندے کا عضو ہوتا ہے، لیکن اس میں طاقت رب العالمین کی ہوتی ہے۔ اب آگے چلیے، فتاوی شریف کے اندر سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو مدین عربی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے زمانے کے بہت ہی بڑے ولی تھے۔ وہ کسی کو مرید کرتے تھے نا
ان کا حضور جو طریقہ پیری مریدی ہوتا تھا نا، اس زمانے والا نہیں تھا۔ وہ جب مرید کرتے تھے تو ان کو سلوک اور تصوف کے سبق پڑھاتے، منازل طے کرواتے۔ جب سارے منازل طے ہو جاتی تو حضرت شیخ ابو مدین اپنے مرید کو فرماتے میں نے تجھے مکمل پڑھا دیا ہے، اب جا غوث اعظم سے اپنی مہر پکی کروا کے آ۔ تو حضرت شیخ ابو مدین عربی آپ نے اپنے ایک مرید کو بھیجا، مکمل سلوک کی منازل طے ہو چکی ہیں۔ جب میں پنجابی آکھاں تو میں انج آکھاں گا کہ شیخ ابو مدین نے اپنے مرید نو قبلہ پکا ولی بنا چھڑیا ہے، ولی بن چکے ہے۔ میں کہ پاویں میرا مرید ولی بن گیا ہے، لیکن جا مہر غوث اعظم کو لگا کے آ۔ مہر لگوانے کے لیے ہے۔ آگے بھی غوث اعظم نے فرمایا کہ اے بچیا، اب تیرا کام یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کے حجرے کے دروازے پہ بیٹھ جا، میرا کوئی بھی مہمان آئے، عالم آئے، فاضل آئے، پیر آئے، مرید آئے، فقیر آئے، کوئی طالب علم آئے، جو بھی مجھے ملنے کے لیے آئے تو نے اس کی جوتیاں سیدھیاں کرنی ہے۔ حضرات توجہ کریں، مجھے حکم ہو گیا، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو مدین کے مرید سے کہا کہ تو نے میری کیا کرنی ہے؟ ایک بار پھر بتا دیں، کیا کرنی ہے؟ جوتیاں سیدھی کرنی ہے۔ بس اس نے وہ ڈیوٹی سنبھال لی، روزانہ بیٹھا ہوتا ہے دروازے پہ۔ غوث اعظم اندر جلوہ فرما ہے، کوئی بھی آ گیا جوتیاں سیدھی کر دی، کوئی بھی آ گیا جوتیاں اتار کے گیا، جوتیاں سیدھی کر دی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں خیال آیا، اے چنگا پیر ہے بھائی، مینو میرے پیر نے کامل کر کے بھیجیا ہے، اتنے آ کے ساڑی اے ویلی ہو کے جوتیاں سیدھیاں کری جاؤ۔ اس کے دل میں آیا، حالت فرماتے ہیں اس کے دل میں آیا، غوث اعظم کو پتہ چل گیا۔ آپ حضرات نے توجہ نہیں فرمائی، سبحان اللہ، ایسے بولتے ہیں سبحان۔ ایک باری پھر مفتی صاحب میں سال بعد بلا دینے، میں سال بعد ہونا تو انہوں طریقہ بھول گیا ہوں ہے۔ اب بابا جی جیدہ سلامت ہے چک کے بولو سبحان اللہ۔ اے جنہوں نے نہیں چکیا، کوئی پھالے جدہ مرجتے نہیں، ہاں چک کے بولو سبحان اللہ۔ حالت مدنی صاحب ہونا ہے نہیں، حالت اور کھڑکا دڑکا بھی ہونا ہے۔ ہاں آج دی محفل ٹھنڈی نہ سمجھو، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بھی رنگ لایا ہے۔ اور میرے تو آندھا ہی کچھ نہیں، میں تو آؤں جی صرف تو ہمیں سیدھا پدرا کرنا پیا، میں آتا پتہ کس لیے ہوں۔ یہ کبھی کبھی ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، کوئی چیز رکھی رکھے نا رکھی رکھیں، پڑے پڑے گرد و غبار چڑھ جاتا ہے۔ مجھے مفتی صاحب پکڑاتے ہیں، کپڑا پھڑ کے آ جاتے ہیں، اینج چاڑ جا۔ میں تے بابا نوکر بن کے آنا تے نوکر پھر کاموں پورا کرتا ہے۔ ہاں حضرت شیخ ابو مدین کے مرید دل میں آ گیا، میں پورا پڑھ کے آیا، سلوک کے منزلہ طے کر کے آیا کہ عبد القادر جیلانی مجھے پھر بھی جوتیاں سیدھی کروا رہے ہیں۔ غوث اعظم حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے دل میں آیا، اور غوث اعظم کو پتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دل کی بات کیسے پتہ چل گئی؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے بخاری پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے حتیٰ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اللہ کے ولی کے کان بن جاتا ہوں، ان کانوں سے وہ سنتا ہے۔ جب عبد القادر جیلانی کا کان آپ خود بن جاتا ہے، کوئی دل میں بھی بولتا ہے، عبد القادر سن لیا کرتے ہیں۔ ارے جو عبد القادر دل کی باتوں کو سن سکتے ہیں، اگر تم رحمانیہ غوثیہ میں بیٹھ کر غوث اعظم کو پکارو گے، تمہاری پکار کو بغداد میں بیٹھ کر میرے غوث اعظم سن۔ بس آخری بات واقعہ مکمل کرنا چاہتا ہوں، آخری لمحات میں توجہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے دل میں آیا تھا، زبان سے نہیں بولا، اعلیٰ حضرت کے سامنے جا کر حضور اعتراض نہیں کیا، دل میں سوچا کہ مجھے شیخ ابو مدین نے ساری منزلیں طے کرا کے سلوک کے منازل ساری مکمل کرا کے بھیجا، مجھے ادھر جوتیوں پہ بٹھا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ غوث اعظم نے اسی وقت بولا، اے پترا ادھر آ،
حضور بندہ نواز حکم ہو، فرمایا جا وضو کر کے آ۔ وضو کر کے جناب میں نے وضو کر لیا، فرمایا ادھر میرے سامنے کھڑا ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ۔ میں کیڑے کھڑے لفظ کی وضاحت کرا، میں بہت سارے لفظ چھڑ گیا۔ بابا پہنچے ہوئے وہ نہیں ہوتے جو ہمارے سامنے بکواس کریں اور یہ ہمارے دل کی نماز ہوتی ہے، دل کی کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز ایک ہی ہوتی ہے جو مسجد میں بعد جماعت پڑھی جاتی ہے۔ سب بکواس ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے دل کی نماز ہے، کوئی دل کی نماز نہیں ہے۔ دل کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، پوری سیاستہ میں نہیں ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، حتیٰ کہ کمزور ترین حدیث بھی کوئی پیش کرے نا، کہیں پر بھی دل کی نماز کا ذکر ہے۔ نماز ایک ہی ہے جس کا رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ، فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد میں آؤ، با جماعت نماز ادا کرو۔ لہٰذا ایویں پہنچے نہ پڑھیا کرو، نمازی پیر پڑھیا کرو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا وضو کر لیا 2 رکعت نماز نفل پڑھ۔ اس نے نیت کی، اللہ اکبر بھی کیا تھا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ آپ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے بات مکمل کر لوں یا چھوڑ دوں؟ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، غوث اعظم نے پوچھا بچے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور معافی چاہتا ہوں۔ نہیں بتا دو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگے ہونا کیا تھا، میں وضو کر کے آپ نے فرمایا نماز پڑھ، میں نے اللہ اکبر کرنے کے لیے ابھی یوں ہاتھ اٹھائے تھے، اپنا چہرہ سیدھا کیا، رخ قبلہ کی طرف کیا، میں نے جیسے ہی نظریں اٹھائی مجھے سامنے رب کا کعبہ نظر آیا ہے۔ میں واقعہ پھر بھی پورا نہیں کر سکتا، ادھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کرنے لگا ہوں۔ ارے بھائی جس کے جوتیاں سیدھا کرنے والوں کا یہ کمال ہو کہ وہ غوث اعظم کے حجرے میں بیٹھ کر، دروازے میں بیٹھ کر ان کے مریدوں کی، ان کے مہمانوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہو، ارے ان کے جوتیاں سیدھی کرنے والوں کا یہ کمال ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا۔ جنہاں حالے بھی سبحان اللہ نہیں آکھی اللہ کرے بریانی نہ بچے، نہیں جنہاں حالے بھی سبحان اللہ نہیں آکھی اللہ کرے گا بریانی نہیں بچے گی۔ تو سب کدھرے بھابیاں دے بھیجے ایجنٹ تے نہیں، اور بھئی بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ لہٰذا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، میں آپ کو پھر بتا دوں، گفتگو میری ختم ہوئی، میں تو علماء کا لحاظ کرتا رہا، اتنا ٹھنڈا انداز میرا نہیں، اور میں پڑھیا لکھیا بھی نہیں تے مفتی بھی نہیں، لیکن جدو مسلک تے گل آ جاوے نا تے مسلک دی پہرے داری پھر پوری کری دی ہے۔ ڈھلیاں گلاں تے ڈھلیاں میں اپنا چنگیاں نہیں لگدیاں سن۔ توجہ، فما الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا قیامت کا دن ہوگا یار بیلی دوست رشتہ دار ہمسائے رشتہ دار محلے دار دوست چھوٹے بچپن کے ہم جوڑی سب یار چھوڑ جائیں گے الا المتقین۔ فرمایا جب غوث اعظم سے پیار ہوگا ان کا دامن ہاتھ میں ہوگا، قیامت کا دن آئے گا جب سارے چھوڑ جائیں گے اللہ کے یہ پیارے تمہارے کام آئیں گے۔ اس لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم نے تذکرہ غوث اعظم کیا، تذکرہ اولیاء کیا، ہم نے ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈی ایس پی نو جا کے مٹھائی دا ڈبہ پیش کرو وہ تمہیں چھڈا دینا ہے، تے غوث اعظم قیامت دن نہیں چھڈان گے۔ جناب سارے اتنے پہنچے سن، جناب کیے بہت کچھ ملتا پیا ہے۔ میں نے پھر یاد آیا کہ مفتی صاحب نے انہوں ڈانٹیا سی، میں ادھر نہیں جا رہا۔ بہرحال بہت سارے لوگ پہنچ گئے تھے، کہہ رہے کہ جنت کا ٹکٹ ملے گا، اور میں کہ چملے جنت غوث اعظم کے قدموں میں ملے۔